اس آیت میں محبت کو قدرت کی طرف سے دلوں میں ڈالا گیا ایک عطیہ قرار دیا گیا ہے۔ جو روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیں وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں، اور جو نہ پہچان سکیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دل لگ جائے تو اسے پاکیزگی، احترام اور حدود میں رکھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ دل کسی سے کیوں لگ جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دل کسی انسان سے اتنا کیوں جڑ جاتا ہے، چاہے وہ پاس ہو یا دور؟ اس کی یاد، اس کی باتیں اور اس کا چہرہ ذہن سے نکلتا ہی نہیں۔ آخر یہ دل لگنے کا راز کیا ہے؟ کیا یہ صرف جذباتی کشش ہے، یا یہ کوئی سائنسی، روحانی اور فطری نظام ہے جو ہمیں کسی خاص انسان کی طرف کھینچ لیتا ہے؟ ناظرین کرام، اسلام میں محبت، دل کا لگنا اور روح کی کشش ایک گہرا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں ایک لشکر ہیں۔ جو روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیں وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں، اور جو نہ پہچان سکیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ہمیں اجنبی ہوتے ہوئے بھی اپنے لگ سکتے ہیں، کیونکہ روحیں انہیں پہلے سے جانتی ہے۔ اب ذرا سائنسی پہلو دیکھتے ہیں۔ دماغ میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں۔ اردو میں اسے محبت کا کیمیکل یا جذباتی تعلق کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں یا کسی کے قریب ہوتے ہیں تو آکسیٹوسن خارج ہوتا ہے جو ہمیں اس انسان سے جڑنے میں مدد دیتا ہے۔ دل لگنے کا ایک اور پہلو پاسٹ مطلب ہمارا ماضی بھی ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہم اکثر ان لوگوں کی طرف کھنچتے ہیں جو ہمیں کسی عزیز کی یاد دلاتے ہیں جن کے مزاج ہمارے ذہنی زخموں یا خوشیوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی دل صرف چہرے پر نہیں لگتا، دل کسی شخصیت، کسی مزاج اور کسی احساس پر بھی لگتا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن بھی محبت کی گہرائیوں کو بیان کرتا ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں قرآن کہتا ہے، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اس آیت میں محبت کو قدرت کی طرف سے دلوں میں ڈالا گیا ایک عطیہ قرار دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہم روحانیت کی بات کریں تو روحانیت میں بعض اوقات کسی کے ساتھ دل لگنا صرف دنیاوی نہیں ہوتا، بلکہ ایک روحانی سبق یا امتحان بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف ہمیں بدلنے آتے ہیں، ہمارے اندر کچھ جگانے آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ دل لگنے کا تعلق اکثر ہماری کمزوریوں، خالی پن یا کسی محرومی سے بھی ہوتا ہے۔
جب کوئی آ کر وہ خلا بھرنے لگے تو دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، لیکن دل لگانا صرف ایک فطری عمل نہیں، ایک امانت بھی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دل لگ جائے تو اسے پاکیزگی، احترام اور حدود میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر دل کا رشتہ جو نکاح تک نہ جائے وہ آزمائش بھی بن سکتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال: دل کے لگنے میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہوتا ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ دل کا لگ جانا تقدیر ہے یا ہمارا اختیار؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں اسلام، سائنس اور روحانیت مل کر کہتے ہیں کہ کچھ تعلق خود بخود بن جاتے ہیں، کچھ ہم چنتے ہیں، اور کچھ ہمیں سکھانے کے لیے ملتے ہیں۔ ایک اور اہم مگر عجیب بات کہ دل اکثر ان لوگوں سے لگتا ہے جن کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خاموشی کا رابطہ بن جائے۔ یہ وہ خاموش زبان ہوتی ہے جو الفاظ کے بغیر بولتی ہے، اور جو صرف روح ہی سن سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیند آتی کہاں سے ہے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔